السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، تسی فٹ فاٹ ہو دے ہیں جی۔ دیکھو جی، موسم نے تے چار چاند لا دیتے ہیں، چار چاند کی لا دیتے ہیں، کچھ نہیں نوریاں وگ وگ کے تو واہ ہی گند شند پیا سی تے وہ صاف صوف کیتا تے وہ پھر نیری آ گئی۔ دیکھو جی ہن راتی پھر سین دھو کے ستے ساں تے ویکھو جی سویر نوں اٹھ کے چند چڑھیا پیا اللہ کیتا تے کچن دے وچ کچن دی ونڈو بھی کسی سورمے نے کھول چڈی سی تے وہ بھی سب مٹی ہر چیز ہوئی پئی تے ایک دل سڑ کے کوڑا ہو گیا۔ اللہ کیتا تے دن چڑھ گیا، پھر اللہ دے تے بندہ صحیح ہے جی، پھر ہن وہی کام، وہی دستور، وہی سب کچھ پھر سے وہی شروع ہو گیا ہے۔ تو بس اب یہ دھلے ہوئے برتن مجھے پھر سے دھونے ہیں، چلو جی انہوں نے پھر سے دھو لیتے ہیں۔ جڑا کام ہے خیر نہ سانو بڑیاں نوں تے نا کسے پیر فقیر نے پٹ پائی ہے کہ تسی بھانڈے دھوندیاں ہی مرو گیاں اللہ کیتا تے ٹھیک ہے نا۔ بس سویر دا کھا لیا تے بھانڈے دھو لے، دوپہر دا کھا لیا بھانڈے دھو لے، چاہ بنا لی تے بھانڈے دھو لے، کوئی کام نہ لبا تو اٹھ کے بھانڈے دھو لے، جی بہت زیادہ سٹریس ہے تو اٹھ کے بھانڈے دھو لے، کوئی پرونے آ گئے تے بھانڈے دھو لو۔ زندگی چ میں نہیں دوجا کوئی کام نہیں رہ گیا۔ خیر جی یہ تو ہے، زندگی کا دستور ہے جی، یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ کام شام تو جب تک زندہ ہیں کرتے چلے جائیں گے ہم۔ ایک ہاتھ کے ساتھ ہی میں نے اس کو دھونے کی کوشش کی ہے کیونکہ ایک ہاتھ میں تو میں نے کیمرہ پکڑا ہوا تھا۔ خیر یقیناً آپ کو اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تو بس جی ہم چھوڑو انہاں ساریاں گلاں نوں، انہاں گلاں دے وچ کچھ نہیں پیا، ٹھیک ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں جی اپنا آج کا ولاگ، آج کے ٹاپک۔ دیکھیں جی انسان کے دماغ پہ جو ہے نا کچھ چیزیں انسان کو نہیں بھولتی ہیں، بندہ نہیں بھول سکتا ان چیزوں کو، ٹھیک ہے۔ بہت سٹریس آؤٹ بندہ رہتا ہے، آل ٹائم ہمارے دماغ پہ ایک بوجھ رہتا ہے کسی نہ کسی بات کا، کسی نہ کسی بات کو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں۔ اسپیشلی لیڈیز جو ہے نا وہ جب بھی کچن میں گھستی ہیں بیچاری تو وہ اس وقت ذات خود اکیلی کچن میں سامنے نظر تو آ رہی ہوتی ہیں کہ یہ کچن میں کھڑی کام کری، لیکن ان کا دماغ پتہ نہیں کس دنیا میں الجھا ہوا ہوتا ہے، پتہ نہیں وہ کون سی باتیں لے کے بیٹھ جاتی ہیں، کن چیزوں کے بارے میں سوچ رہی ہیں۔ سم ٹائم تو کچھ اچھی چیزیں ان کے دماغ میں آ رہی ہوتی ہیں، کچھ اچھے مومنٹس جو ان کے لائف میں گزرے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو تو انجوائے کر رہی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر جے پلے چکے کوئی ایسی ویسی گل دماغ دے وچ آ گئی کہ جس نے زندگی میں کبھی تکلیف پہنچائی تھی، تو یقین کرو جڑی ہانڈی شانڈی پکدی ہوندی ہے تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے، ضرور وہ نمک شمک بھی پرا ڈسٹرب ہو جاتا ہے یا پھر کچھ اور چڑھ جاتا ہے اس ہانڈی کے اوپر۔ چلیں جی ہم وقت ضائع نہیں کرتے ہیں، ہم اپنا آج کا ٹاپک جو ہے وہ سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ اس میں میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناتی ہوں۔ ایک شخص تھا جس کے ذہن پر نہ ہر وقت بوجھ رہتا تھا، ہر وقت تھکا اور پریشان رہتا تھا، وہ مینٹلی طور پر ڈسٹرب رہتا تھا۔ وہ تو ایک دن وہ اپنے مینٹور کے پاس گیا، بابا جی میرا کسی چیز میں دل نہیں لگتا، عجیب کاہلی اور سستی سی ہے، کوئی بھی کام میں ڈھنگ سے نہیں کر سکتا، کسی کام پر میرا فوکس نہیں رہتا، سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں، آپ ہی مجھے کوئی حل بتائیں۔ تو بابا جی نے اس کی بات توجہ سے سنی اور بولے کہ بھائی صبح تم جو ہے نا میرے پاس آ جانا، مجھے ایک کام سے جانا ہے، تو راستے میں بات بھی کر لیں گے اور تمہیں تمہارا جواب بھی مل جائے گا۔ اب اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے بابا جی میں آ جاؤں گا۔ اچھا اگلے دن جب وہ شخص بابا جی کے پاس پہنچا تو بابا جی نے ایک تھیلا لیا اور بڑے سے 5 پتھر جو ہیں وہ اس آدمی سے کہا کہ اس تھیلے میں ڈالے، اور اس سے کہا، اس آدمی سے کہا کہ یہ تھیلا اپنے کندھے پر اٹھا لو، اس کو ہم نے ساتھ لے کر جانا ہے۔ اب اس آدمی نے پتھروں سے بھرا ہوا وہ تھیلا اٹھا کر اپنے کندھے پر لٹکا لیا اور دونوں چل پڑے۔ تھوڑی دیر دور چلنے کے بعد اس آدمی کی حالت غیر ہونے لگی کیونکہ پتھر کافی بڑے اور وزنی تھے۔ بابا جی نے اسے دیکھا تو پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ وہ آدمی بولا کہ بابا جی وزن بہت زیادہ ہے، مجھ سے چلا نہیں جا رہا، میری تو ہمت جواب دے گئی ہے، تھک گیا ہوں میں۔ تو بابا جی نے کہا کہ اچھا کوئی بات نہیں، کچھ کر لیتے ہیں۔ انہوں نے تھیلے میں سے ایک پتھر نکال کر رکھ دیا اور بولے کہ ٹھیک ہے اب چلو۔ اب وہ دونوں کچھ دیر اور چلے تو اس بندے کی حالت پھر جواب دینے لگی، تو بابا جی نے اس کے تھیلے میں سے ایک اور پتھر کم کر دیا اور بولے کہ اب چلو۔ مزید کچھ آگے گئے تو آگے چڑھائی تھی، وہ آدمی رک گیا اور بولا کہ بابا جی ابھی بھی وزن بہت زیادہ ہے اور اب تو چڑھائی بھی آ گئی ہے، مجھ سے تو چڑھا نہیں جا رہا۔ تو بابا جی نے ایک پتھر اور کم کر دیا۔ اسی طرح آہستہ آہستہ ایک کر کے بابا جی نے سارے پتھر نکال کر رکھ دیے اور پوچھا کہ اب کیسا فیل کر رہے ہو؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ میں اب ٹھیک ہوں، سارا بوجھ اتر گیا ہے، اب میں اچھا محسوس کر رہا ہوں۔ پھر وہ بابا جی سے کہنے لگا کہ میرے جسم پر جو بوجھ تھا وہ تو ہٹ گیا ہے، اب جو میرے دماغ میں پر ہر وقت بوجھ رہتا ہے وہ بھی ہٹا دیں۔ بابا جی نے کہا میرا خیال ہے تم نے بات کو ابھی تک سمجھا نہیں،
اس نے کہا کہ بابا جی میں نہیں سمجھ پایا، آپ ہی ذرا آسان الفاظ میں مجھے سمجھا دیں۔ تو بابا جی نے کہا کہ دیکھو 5 پتھر اپنی کمر پر لادے ہوئے تھے، بالکل اسی طرح 5 پتھر تم نے اپنے سر پر بھی لادے ہوئے ہیں، جب تک تم انہیں ہٹاؤ گے نہیں تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ وہ آدمی حیران ہو گیا اور بولا کہ بابا جی میرے سر پر تو کوئی پتھر نہیں ہے۔ تو بابا جی نے کہا کہ میں بتاتا ہوں، پہلا پتھر ہے حسد کا، اس کو ہٹاؤ۔ رب نے جس کو جو دیا ہے اور جو تمہیں دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ۔ یہ جو جیلسی کا فیکٹر ہے اس کو اپنی زندگی سے ختم کرو۔ اور وہ دوسرا پتھر ہے لالچ کرنا، خواہشات کا انبار لگانا، اس کو بھی ختم کرو۔ بڑی بڑی خواہشات کا رکھنا، ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو دوسری سر اٹھا لیتی ہے، اس پتھر کو بھی اپنے سر سے اتارو۔ اور تیسرا پتھر ہے نفرت کا، تم نے خام خواہ کی جو نفرت پالی ہوئی ہے، جو نیگیٹیوٹی تمہارے زندگی میں ہے اس کو ہٹاؤ۔ جس طرح کی چیزیں تم سوچتے ہو لوگوں کے بارے میں، ہر وقت ان کو تصور میں لاتے ہو اور سوچتے رہتے ہو، تو وہ شخص اگر نیگیٹیو ہے تو جب تم سوچتے ہو تو تمہارے اندر بھی وہی چیز آ رہی ہے، اس لیے لوگوں کے بارے میں برا سوچنا اور بولنا، برا کرنا بند کر دو۔ اس چیز کو اپنی زندگی سے نکال دو، اچھی چیزوں کا تصور کرو، کیونکہ جس طرح کی چیزوں کے بارے میں تم سوچتے رہو گے تمہاری زندگی میں ویسے ہی ہوتی جائے گی۔ اسی لیے منفی سوچوں کو اپنی زندگی سے نکالو۔ اور آخری پتھر ہے کہ لوگوں کو تم نے معاف کرنا ہے، اور وہ بھی اسی طرح اس پتھر کو بھی اتار کے پھینک دو اور لوگوں کو دل سے معاف کر دو۔ جب تم سب کو معاف کر دو گے، اپنے دل کو صاف کر لو گے تو تمہارا جی ہلکا ہو جائے گا۔ جب یہ سارے پتھر جو تم نے اپنے ذہن پر لادے ہوئے ہیں ان کو ہٹاؤ گے، ان سب کو ایک طرف رکھ دو گے، تو جس طرح تمہارے جسم کا بوجھ ختم ہو گیا ہے اسی طرح تمہارے دماغ کا بوجھ بھی اتر جائے گا۔ اشفاق صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اس دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی تو پھول ہوتا ہے اور کوئی کانٹا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر تم پھول نہیں بن سکتے تو کوئی بات نہیں، لیکن کم از کم وہ کانٹا تو نہ بنو کہ جو تم دوسروں کو جو ہے وہ چوبھے، اور تو بالآخر قدرت تمہیں پھول بنا دیتی ہے۔ تو بس جی یہی تھا ہمارا آج کا ٹاپک، کہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے کہ آپ اپنی زندگی کو کیسے گزارنا چاہتے ہیں۔ یا تو آپ ان 5 پتھروں کو اپنے دماغ کے اوپر جو ہے وہ لوڈ کر کے چلتے رہیں، ٹھیک ہے، بلا وجہ کی ٹینشن ہے۔ یہ یقین کریں ان باتوں کا، ان چیزوں کا ہماری زندگی میں کوئی مقصد ہے ہی نہیں، کسی قسم کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ان کے زندہ رہنے کے لیے۔ کیا ان 5 چیزوں کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے نا، تو اپنی چیزوں میں اہمیت ان چیزوں کو ہمیں دینی چاہیے، ان باتوں کو اور ان لوگوں کو جو ہمارے لیے فائدہ مند ہیں، جو ہمارے لیے اچھا کرتے ہیں، اچھا سوچتے ہیں، یا جو چیزیں ہمیں نقصان نہیں دیتی، یا جن باتوں کو سوچ کے ہمیں اچھا فیل ہوتا ہے، ہمیں تو صرف انہیں جگہ دینی چاہیے نا۔ اب دیکھیں اگر ہمارے کپڑے بھی پرانے ہو جاتے ہیں نا تو ہم انہیں اپنی وارڈروب میں نہیں رہنے دیتے، یعنی کہ وہ کپڑے ناکارہ ہو گئے ہیں، وہ ہمارے کام کے نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے نیو سٹاک کرنا ہے، تو ہم اپنی وارڈروب ہر سیزن پہ چینج کرتے ہیں، ہر سیزن میں ہم اس کو شفٹ کرتے ہیں۔ جو چیزیں ہمارے کام کی نہیں ہوتی ہیں ہم انہیں اپنی کبرڈ سے، اپنی الماری سے نکال دیتے ہیں۔ تو ہم ان باتوں کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ ہمیں ان چیزوں کا پیچھا چھوڑنا ہوگا۔ یقین کریں کہ اس کے علاوہ زندگی میں اور کوئی حل نہیں ہے۔ جب تک ہم ان 5 پتھروں کا بوجھ لے کر چلتے رہیں گے ہم اپنی زندگی میں کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ اور دوسری سب سے اہم بات کہ جہاں ایسی کوئی بات ہو اور ہر بات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو، مجھے چاس نہیں آتی۔ اور اپنے دماغ کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ جن کو اپنے قریب کر لے، میں کہنی جی چھڈ گلاں دیو، خوش قسمت ترین لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں اپنے لیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کی یاد میں دل لگائیں، آپ استغفر اللہ کی تسبیح کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ آپ نہ پڑھیں کوئی لمبی چوڑی تسبیح کو، لمبے چوڑے درود ورد، میں یہ نہیں کہہ رہی، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ سمپل استغفر اللہ اتنا سا تو کہا جا سکتا ہے نا، اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں۔ اور یہ ہم نے کسی کے دوسرے کے لیے نہیں کرنا، یہ ہماری اپنی خود کی ذات کے لیے ہے، یہ ہماری اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے ہے، یہ ہمارے دل کے سکون کے لیے ہے۔ اور ہم اپنی ذات کے لیے تو اگر جو کرنا چاہیں ہم کر سکتے ہیں نا، ہم کر سکتے ہیں، یس وی کین ڈو اٹ، ہاں جی اسی کر سکتے ہیں۔ سانوں صرف تھوڑا جا اپنے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں بس تھوڑا سا اپنے اوپر فوکس کرنا ہے کہ ہم کس غلط راستے پہ چل رہے ہیں، کیا چیزیں ہیں جو ہمیں پریشان کریں۔ سب سے زیادہ کس انسان کو سوچ کے میں پریشان ہوتا ہوں، سب سے زیادہ کون سی بات کو مجھے پریشان کرتی، اس کو نکال پھینکو،
اس کے اپوزٹ تمہارے پاس کچھ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں بے اولاد رکھا ہے، تو اس میں تمہارے لیے کوئی حکمت ہے۔ اپنے آپ کو تم نے خود سمجھانا ہے کہ اللہ نے مجھے اچھا شوہر تو دیا ہے۔ اگر تمہارے پاس تم شادی شدہ نہیں ہو تو تم یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے اچھے بہن بھائی دیے ہیں۔ چھوڑ دو سب رشتوں کو چھوڑ دو، ان کی کمپیریزن بھی نہ کرو۔ تم صرف یہ دیکھو اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں، مجھے زبان دی ہے، مجھے خوبصورت بنایا ہے، میرے کوئی پرزے کٹ نہیں ہیں، میرے سارے اسپیئر پارٹس پورے ہیں، تو پھر اس کے باوجود میں کیوں نہ شکری کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ ہماری زندگی کے اپنے وکھرے قسم کے سیاپے ہم نے خود ڈالے ہوئے اپنے گلے میں۔ اب دیکھو، اب دودھ مجھ سے گر گیا تھا، تو یہ تو غلط بات ہے نا، دودھ تو گرنا نہیں چاہیے، لیکن اب گر گیا نا، اب کیا کیا جائے؟ اب کیا اس کا سٹریس لے لیا جائے؟ اب ٹینشن بنا دی جائے کہ اس بات پہ فساد کھڑا کر دیا جائے کہ ہاں دودھ ضائع کر دیا، اداں کر دیا۔ بھائی جان بوجھ کے نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ خیر جی، یہ تو بس ایسے ہی ایک بات میں نے ایڈ کر دی بیچ میں کہ تھوڑا بورنگ نہ ہو جائے۔ تو باقی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش و خرم رکھے جی، شاد و آباد رکھے۔ انسان کی ذہنی حالت کا نارمل ہونا بہت ضروری ہے، یقین کریں، ورنہ زندگی جو ہے نا بڑی خوبصورت ہے، لیکن اگر ہمارے ذہن پہ کسی قسم کا کوئی بوجھ ہے، کوئی پریشانی ہمیں پریشان کر رہی ہے، کوئی ٹینشن ہے، کوئی میں کہنی ہوں تسی ٹینشن نو اگوں ٹینشن بن کے پی جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ ٹینشن پریشان ہو جائے کہ بھائی میں کتنے اڑ گئی سا، میں تو اتنے ہونا ہی نہیں سی چاہیے۔ تو ہم یہ کر سکتے ہیں، یقین کریں ہم یہ کر سکتے ہیں۔ ایسا کس کی زندگی میں پریشانیاں نہیں آتی؟ سب کی زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں، ہر بندہ یہاں پریشان ہے۔ کون خوش ہے؟ جنوں پھول کے دیکھ لو وہ اپنے وکھری قسم دے دکھ نے۔ تو ہمیں اپنے ذات کے لیے خود کرنا ہے، ہم نے اپنے لیے خود سٹیپ لینا ہے۔ کوئی ہمارے لیے کچھ نہیں کرے گا، دہائی رب دی، کوئی کسی واسطے کچھ نہیں کرتا، اپنے لیے خود کرنا ہے۔ تو بس جی، یہ تھی تھوڑی سی ہماری کوشش۔ آپ کو ہمارا ولاگ اچھا لگا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، خوش رہیں جی، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔